بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان کے بعد یہ ہماری پہلی نشست ہے اور ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے ہمارا جو پیٹرن ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، ہم قرآن مجید سے آغاز کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب مقدس سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہوئے آپ کے لائیو سوالات کی طرف آتے ہیں۔ خواتین حضرات، قرآن مجید کی جس آیت کو ہم آج زیر بحث لے کے آئیں گے، جو موضوع ہے ہمارا، وہ آیت ہے کہ جو ہم سب بارہا اس سے سابقہ پیش آتا ہے، ہم اکثر پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ یاد بھی ہوتی ہے، اور میری مراد ہے آیت الکرسی سے۔ آیت الکرسی کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کرسی کا جو ورڈ ہے وہ آپ کو معلوم ہے وسیع کرسی السماوات کے شکل میں اس آیت کے اندر موجود ہے، اور کرسی سے یہاں مراد خداوند تعالیٰ کا اقتدار ہے، اس کی جو سورینٹی ہے، ان کی جو گورننس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ خدا ہی کے اختیار میں یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے۔ تو آیت الکرسی کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سورینٹی ہے، وہ بیان ہوئی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کیونکہ آیت کا نام موسوم ہو گیا ایک خاص فریز کی وجہ سے، تو مناسب ہوتا ہے کہ ہم اس فریز کا مطلب بھی جان لیں۔ اس کے بعد خواتین حضرات جو ہم اب شروع کرتے ہیں آیت کا مطالعہ، جی تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے، یہ آیت 255 ہے اور سورہ بقرہ میں ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ God, there is no deity but He, the living, the sustainer. Neither slumber nor sleep overtakes Him. All that is in the heaven and the earth belongs to Him. Who can intercede with Him for someone except by His permission? He knows what lies before them and what is after them, and without His will they cannot grasp any part of His knowledge. His dominion prevails in the heavens and the earth, and their protection does not fatigue Him, and He is the exalted, the great one. خواتین حضرات، اگر آپ اس آیت کا یہ سادہ ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ جو آیت جس سے آپ کو سباق میں آئی ہے وہ شرک اور شفاعت کی جو نفی ہے، یعنی شرک ظاہر ہے اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایک واحد ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور چونکہ لوگوں نے ان کے شریک بنائے ہوئے تھے، لہٰذا یہ بات بار بار قرآن مجید میں آئی ہے کہ خداوند تعالیٰ تنہا ہستی ہیں، نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ تدبیر امور میں کوئی شریک ہے۔ تدبیر امور کا کیا مطلب ہے؟ گورننس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ ہی ہیں جو اس سلسلے میں فل اتھارٹی رکھتے ہیں، اور کوئی ان کے علم سے جتنا کہ وہ خود نہ دینا چاہیں اس سے زیادہ نہیں پا سکتا۔ اور پھر ایسا بھی کوئی شخص نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حضور میں شفاعت کرے بغیر اس کی مرضی کے۔ اور شفاعت کے بارے میں خواتین حضرات بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت عربی زبان میں تائید کو کہتے ہیں۔ تائید کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص جب آگے بڑھ کے کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی تائید میں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے، تو اس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ شفاعت کوئی ہمارے ہاں جیسے کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے امت جو ہے وہ بس کامیاب ہو جائے گی اور آگ سے بچ جائے گی، یہ قرآن مجید میں کم سے کم ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں عربی زبان میں شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود انیشیٹو جب لیتے ہیں توبہ کرنے کا، تو پھر جو تائید کوئی کرتا ہے، تائید کا کیا مطلب ہے؟ who supports you or backs you up، تو اس عمل کو، اس بیکنگ کے عمل کو شفاعت کہا جاتا ہے کہ as if someone has supported you in your own endeavor to seek repentance from God and seek forgiveness from God۔ اس وجہ سے یہ قرآن مجید نے اس کو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپلیسٹلی بیان کر دیا۔ اور پھر دیکھیے یہ نہ صرف یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زندہ ہستی ہیں، وہ پرووائڈ کرنے والے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ ان کا جو اقتدار ہے، ان کی جو سورینٹی ہے، اٹ اسپریڈز اوور دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، وچ مینس کہ دنیا میں اور آسمان میں ان کی مرضی چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے تھے اس زمانے میں کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہے، زمین کا خدا کوئی اور ہے، یا مثال کے طور پہ خداؤں کے حوالے سے جو ایک کانسیپٹ رومن میتھولوجی میں تھا، عرب تو ایسے نہیں سمجھتے تھے، عرب تو ایک خدا ہی کو کریٹر مانتے تھے، وہ صرف جو شرکا ہوتے تھے، جو ان کی ڈیٹیز تھیں،
ان کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کو خدا کے قریب کرنے کا باعث بنیں گی، اور وہ عام طور سے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مان کے they would think کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ، اول تو قیامت ہوگی نہیں، لیکن اگر ہوگی بھی تو یہ جو خدا کی بیٹیاں ہیں جن کو وہ ایک لحاظ سے پوچھتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ ان کو بچا لیں گی۔ یہ ہے جو قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ اس کو انٹرٹین کریں گے کہ آپ نے اگر کوئی چیز ان کے ساتھ ایسوسیٹ کی، اور نہ اس چیز کو انٹرٹین کریں گے کہ اگر آپ کو یہ خیال ہوا کہ کسی پہ آپ تکیہ کر کے وہاں آ جائیں گے، کسی پہ ڈپینڈ ہو کے آپ وہاں آ جائیں گے، وہ آپ کو وہاں سے بچا لے گا۔ ایک چیز جو خواتین حضرات آپ یہاں نوٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یا ان کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی نہ وہ لمبا سوتے ہیں نہ وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا جس کو آپ نیپ کہہ لیتے ہیں، تو وہ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی تھکاوٹ کی نشانی ہوتی ہے جب کوئی سوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی، بلکہ دوسری جو چیز ہے جس کو یہاں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماتن انسان کو دیکھ رہا ہے، ہی از ویجیلنٹ ایٹ آل ٹائمز۔ کیونکہ دیکھیے اگر آپ کو خدا کے بارے میں کسی وقت پتا ہو کہ 5 منٹ کے لیے وہ غائب ہوتے ہیں یا سو جاتے ہیں، تو آپ پھر دنیا جہان کی جو غلط چیزیں ہیں آپ کو پتا کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ اس پہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنے پہ ہم قیاس کریں کہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ قانون موجود نہیں ہے یا قانون کچھ عرصے کے لیے سویا ہوا ہے، تو آپ یو ول ڈو ایوری تھنگ دیٹ وڈ لائک ٹو ان دیٹ اسپیس آف ٹائم۔ تو اس وجہ سے یہ خدا نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہیں، ہی از ویجیلنٹ آل دا ٹائم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دیر از سم ٹائم when he is not there for you. He is always there. He is always looking after. He is always watching people, and he is going to observe people, and then after that he is going to take an account of them. So یہ وہ قرآن مجید کا ایک اہم اس لحاظ سے مقام ہے۔ اور دیکھیے آخر میں پھر اس لیے کہا گیا کہ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، بات یہاں شروع ہوئی تھی نا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ کیوں آئے۔ جب ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی از لوکنگ آفٹر سم ون ہی گیٹس ٹائرڈ، تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو حفاظت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو زمین و آسمان کی جو حفاظت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ میں نہیں مبتلا کرتی کہ ہی وڈ نیڈ ٹو گو ٹو سلیپ اور جسٹ ٹیک اے نیپ۔ نہیں، خداوند تعالیٰ از الرٹ، اور وہ علی العظیم ہے، از ایگزالٹڈ اینڈ از دی گریٹ ون۔ ان کی جو حیثیت ہے وہ اسی کی حیثیت ہے کہ آپ ان کو ایک مانیں، اور یہ چیز کو مانیں کہ آپ نے ان کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی جو کچھ ہمارے سامنے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں، اس کو بھی وہ جانتے ہیں، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ان کو بھی وہ جانتے ہیں، یعنی ماضی کو بھی وہ جانتے ہیں اور مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ماضی اور مستقبل دونوں پر محیط ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جیسے خداوند تعالیٰ جو ہیں ان کی نالج جو ہے لمیٹڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ خدا کی ذات کے بارے میں جو ان کو اطمینان تو تھا، لیکن خدا کی صفات کے حوالے سے ان کو یہ اچنبھا ہوتا تھا۔ they would always be in a state of disbelief کہ کیا اتنا لوگوں کا علم، اتنے ہزاروں لاکھوں خربوں لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور چلے گئے، تو ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کو کیسے علم ہے، ہر ایک کا علم نہ صرف ماضی کا اور مستقبل کا، تو دس از ناٹ پاسبل۔ تو ان کو پھر ان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تو اس وجہ سے خواتین حضرات یہ جو آیت ہے بہت اہم ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے، خدا کے تعارف کے لحاظ سے بڑی اہم آیت ہے۔ اگر آپ خدا کا تعارف حاصل کرنا چاہیں اور خدا کا تعارف کروانا چاہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ the person of God it can be introduced through this verse۔ آئیے خواتین حضرات اب ہم اپنے سیگمنٹ کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو حدیث ہے۔ حدیث میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، ایک روایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بخاری سے ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاهم ثم سألوه فاعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر۔ بہت دل نواز، بہت خوبصورت الفاظ ہیں اس روایت کے، حدیث کے۔ ابو سعید الخدری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ some people from the Ansar asked for charity۔ ظاہر ہے کہ وہ غریب تھے، انہوں نے چیریٹی یا صدقہ مانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ پوچھا اور آپ نے دوبارہ سے دے دیا، اور جہاں تک کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، جو بھی صدقہ تھا وہ دے چکے ہو۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ whatever is with me of wealth
I do not withhold from you. یعنی میں نے تو اپنی طرف سے جو میرے پاس تھا میں نے آپ کو دے دیا، اب میں بھی آپ سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی آپ سے کچھ کمٹمنٹس لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ he who became chaste and God will make him chaste. جو چاہتا ہے کہ وہ پاک باز بنے، پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کردار اور اخلاق جو ہے وہ پاک ہو اور وہ کسی قسم کی بدکاری میں مبتلا نہ ہو. اگر وہ چاہے گا اور کوشش کرے گا تو خدا اس کو پاک بنا دے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہی کہ جو صبر، جو کنٹینٹمنٹ کو تلاش کرے گا، جو یہ کہے گا کہ میں اپنی جو میری جتنی بھی ضروریات ہیں اس کے لحاظ سے میری ضروریات بالکل محدود ہیں اور میں کنٹینٹ ہوں، مجھے اپنی ضروریات کے علاوہ نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ دولت دیں گے، یعنی وہ کنٹینٹمنٹ دیں گے جس کی اس کو ان کو توقع بھی نہیں ہوگی، اس سے وہ بڑھ کے دیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جو خداوند تعالیٰ سے صبر کی دریافت کرے گا، صبر کی دعا مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیں گے. اور پھر دیکھیے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے قیمتی چیز کسی انسان کو دے سکتا ہے، نو پرسن کین بی گیون اے گرانٹ بیٹر اینڈ بگر دین پیشنس. اگر آپ صبر کی دعا مانگیں گے، ظاہر ہے کہ یہاں عربی زبان میں جو صبر ہے وہ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر پرسیورنس، اپنے اندر مقابلے کی ہمت، اپنے اندر اس چیز کا عزم محسوس کریں کہ میرے سامنے اس وقت جو چیلنجز ہیں میں نے اس کے آگے ڈگ نہیں ڈالنے، میں نے گھبرانا نہیں ہے، مجھے اپنی پوری قوت صرف کرنی ہے. میرے سامنے اگر کوئی چیلنج آئے گا تو میں I'll take it head on. I will not get bogged down. اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگر آپ اس کی دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پابرجا رکھیے، مجھے grant me that perseverance and steadfastness، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو وہ چیز دوں گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے، صبر ایک ایسی چیز ہے، اگر خدا کی طرف سے آپ کو صبر کی دولت میسر آ جاتی ہے تو سمجھیں کہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے جو خدا آپ کو دے سکتا ہے. اور خواتین حضرات، یہ بات بھی کتنی عمدہ اور کتنی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اگر یہ آگاہی حاصل ہو جائے کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، اس دنیا کے مصائب جو ہیں، اس دنیا کی جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، یعنی وہ ایسی ہی ہیں کہ جو انسان کے لیے قابل برداشت ہیں. وہ 50 60 سال 30 سال 40 سال اس وقت تک رہیں گی، لیکن اس کے بعد ایک ابدی زندگی ہے جو ہمارے لیے منتظر ہے. اور اس ابدی زندگی کا جو عیش ہے وہ ہمیشہ کا ہوگا، اور اس کی جو نقمت ہے، اس کا جو آپ کہہ لیجیے جو نیگیٹو افیکٹس ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوں گے. لہٰذا جس چیز کو آپ نے اپنے اوپر طاری رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا ہمت سے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ کچھ عرصے ہی کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے. اگر آپ نے اس چیز کا صحیح انداز سے مقابلہ کر لیا، صبر کے ساتھ مقابلہ کیا، شکر کے ساتھ مقابلہ کیا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو پھر ایک ایسی نعمت سے وہ آپ کو نوازے گا آخرت میں جب آپ سے اس کی ملاقات ہوگی کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی مشکل ہے ایک بہت بڑی آسانی کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی ہم گھبرا جاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ فرض کیجئے کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں. آپ آج کل دیکھیے کہ بہت سارے مسائب ہیں جس سے لوگ اپنے آپ کو فائنڈ دیم فیس ٹو فیس. مالی پریشانیاں ہیں، صحت کی پریشانیاں ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے اولاد کی پریشانیاں ہیں، ان کی اولاد کی صحت کے حوالے سے پریشانیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کی صحت کے لیے، لوگ جو قریب ترین ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے، خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کو ڈائیورس ہو جاتی ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان ہی سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انسان یہ ریئلائز کرتا ہے کہ جو آزمائش اور جو مصیبت آئی ہے اس کے بعد اگر خداوند تعالیٰ کی راہ میں آپ آبرجا رہیں، اسٹیڈ فاسٹ رہیں، تو آپ کے اندر ہمت بھی آ جاتی ہے. اور وہ کہاں سے آتی ہے ہم سوچ نہیں سکتے، یعنی وہ آ جاتی ہے. بس وہ آپ نے ایک انیشل پیریڈ ہے ہکپس کا، ایک انیشل پیریڈ ہے تھوڑی سی مشکل کا، جیسے ہی آپ اس کو سرماؤنٹ کریں گے آپ سمجھیں کہ جیسے ڈھلوان ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اب آپ ڈھلوان پہ آ گئے ہیں. وہ جو انیشل پیریڈ ہے وہ اصل میں پہاڑ کی چوٹی کے چڑھنے کا پیریڈ ہے. چوٹی جیسے ہی آئے گی تو پھر آپ کے اندر وہ صبر آ جائے گا، آپ کے اندر وہ ہمت آ جائے گی کہ جس کے بعد پھر آپ اس مصیبت کا، اس آزمائش کا ایسے مقابلہ کریں گے جیسے آپ کو اس نے بادر نہیں کیا. ظاہر ہے انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے اور وہ بادریشن بھی ہوتی ہے، لیکن پریشانی اور بادریشن خواتین حضرات ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کون بری ہے؟ ہم میں سے ہر ایک we have our own shares of trials and tribulations, but the fact is that each one of us has to put up a show of resilience, a show of steadfastness. تو یہ وہ امید ہے جو ہمیں یہ روایت دلاتی ہے کہ یہ خداوند تعالیٰ سے اگر آپ مانگیں گے صبر تو وہ آپ کو عطا کرے گا. خداوند تعالیٰ سے اگر آپ پاکیزگی مانگیں گے، یہ بدکاری سے آپ دور رہنا چاہتے ہیں، تو خدا آپ کو پاکیزگی عطا کرے گا. حضرت یوسف کا آپ یاد رکھیے کہ جب زلیخا نے ان پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی اس خاتون نے تو ان کو خراب کرنے کا عزم کر لیا تھا،
لیکن حضرت یوسف جو تھے وہ بھی دیکھو ہی کوڈ ہیو سکمڈ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا اس لیے کہ ان کے ہاں جو اندر کا ایک پاکیزہ آدمی موجود تھا، اس پاکیزہ آدمی نے جب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے بچا، تو اللہ تعالیٰ کی وہ پھر دعا قبول، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور پھر حضرت یوسف اس آزمائش سے نکلے۔ خواتین حضرات، آئیے ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم بائبل کا کچھ حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو گاسپل آف میتھیو ہے، متی کی جو انجیل ہے، اس کا چیپٹر نمبر 11 اور اس کی 3 آیتیں ہیں 28، 29 اور 30۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: کم ٹو می all you who are troubled and weighted down with care, and I will give you rest. Take my yoke on you and become like me, for I am gentle and without pride, and you will have rest for your souls. For my yoke is good, and the weight I take up is not hard. یعنی یہ جو خداوند تعالیٰ کی جو غلامی ہے، خداوند تعالیٰ کو جو یوک ہے، خداوند تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ اس کو کتنا خوبصورت طریقے سے سمرائز کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اپنے آپ کو، آپ کی جو ایک شخصیت ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے، تو پھر وہ تمام جو مصائب ہیں، وہ جو پریشانیاں ہیں which were weighing down on us, which were burdening us, regarding whom we thought کہ بھئی اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ جب یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب میری غلامی میں آ جاتے ہیں، you becomes my servant، ہم اللہ کو سرو کریں گے، تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہزاروں مصیبتوں سے، ہزاروں دوسرے پہلوؤں سے نجات دیتی ہے۔ You direct yourself towards God، اینڈ آپ کو اپنے نفس کے اندر ایک اطمینان ملے گا کہ میں ایک خدا واحد کا بندہ یا بندی ہوں، میں اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، دنیا میں کوئی میرا رزق نہیں چھین سکتا، میرا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی بھی شخص مجھے کوئی بھی ظلم جو ہے وہ اس کا شکار نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ دوسرے کو ڈھیل دے گا اور یہ ہو جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کوئی کسی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ خداوند تعالیٰ بھی بعض دفعہ یہ زیادتی کا جو مہلت دیتے ہیں کہ دوسرا آدمی آپ سے کرے، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یہ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لے کے آیا ہے تو وہ کتنا سچا ہے، کیونکہ اچھے حالات میں تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ خوبیوں کے پہلو سے ہم اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے نا کہ جب آپ پریشان ہوں، جب آپ کو کوئی مصیبت آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پاس آئی ہوئی ہو، اس وقت بھی آپ ہنستے کھیلتے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ٹیک مائی یوک آن یو اینڈ بیکم لائک می، فار آئی ایم جینٹل اینڈ وداؤٹ پرائڈ اینڈ یو ول ہیو ریسٹ فار یور سولز، فار مائی یوک از گڈ اینڈ the weight I take up is not hard۔ سو یہ ہے جو حضرت مسیح اس کی اتنی خوبصورت دعوت دیتے ہوئے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جڑنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ you don't need anyone else۔ باقی سب سہارے ٹیمپرری ہیں، وہ ہیں، لیکن وہ سہارے ٹیمپرری ہیں، وہ عارضی سہارے ہیں، اور صرف ایک ہی سہارا ہے جو پرماننٹ ہے، وہ خدا کا سہارا ہے۔ اس وجہ سے کبھی اپنے آپ کو اس سے مستغنی نہ سمجھیے، کبھی اپنے اندر یہ پہلو نہ پیدا کیجیے یا اپنے اندر یہ سوچ نہ پیدا کیجیے کہ جیسے ہمارے یہاں مایوسی میں ہو جاتی ہے کہ شاید خدا نے مجھے چھوڑ دیا۔ نہیں، خدا اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ خدا یہ ضرور ہوتا ہے کہ بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، اس آزمائش کے نتیجے میں بعض دفعہ آپ کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کی دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، جبکہ خواتین حضرات ایسی بات بالکل نہیں ہوتی۔ اس طرح کی تمام جو حالات اور معاملات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر ریزیلینس پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ مینٹل پیس ہے جو آپ کو فراہم کر سکتے ہیں، جو کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس مینٹل پیس کے لیے آپ اگر خدا سے جڑتے ہیں، if you take stock of yourself and you find yourself to be in any spot of bother, the only place to go is God۔ اس کے علاوہ آپ کی جتنے بھی آپ کو سہارے ہیں، انسان بڑے سے بڑا سہارا اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کی اولاد ہیں، لیکن یہ اور ٹیمپرری ہے، اور آپ سے ہر ایک سے ہر بات شیئر بھی تو نہیں نہ کر سکتے۔ ایسا بھی ہے نا، بہت ساری باتیں ہیں جو خدائی سے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اصل سپورٹ، اصل سہارا خدا ہے۔ یہ حقیقت ہم جتنا جلدی جان لیں اور اس پر اعتقاد بھی رکھیں اور اس پر ایمان بھی رکھیں، اتنا ہی we'll find ourselves to be better off۔ خواتین حضرات، اب ہم اپنے اس اسٹڈی سیگمنٹ کے چوتھے سیکشن کی طرف آتے ہیں۔ یہ چوتھا سیکشن ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، ہم کسی نہ کسی موضوع پر ڈسکشن کرتے ہیں، اور بیسکلی اس ڈسکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے خواتین حضرات
کہ ایکسپیرینس شیئرنگ ہو. یعنی بہت سارے پہلو وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اپنی تجربات سے جب دوسروں کو آگاہی دیتے ہیں, دوسروں سے شیئر کرتے ہیں, تو وی فیل ایز اف وی آر ایبل ٹو نیویگیٹ دس لائف ود دا ہیلپ آف a lot of wisdom from other people. تو آج جو جس موضوع پہ ہم بات کریں گے خواتین حضرات, وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. یہ بات تو واضح ہے نا, all of us are in some form or the other handicapped. ہم اپنی کسی نہ کسی کمزوری کے ہاتھوں زچ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, وہ غلطی ہم سے ہو بھی جاتی ہے, بار بار ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس سے ہم نکل بھی آئیں, لیکن ہر دفعہ وہ پاسبل نہیں ہوتا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو شیئر کریں خواتین حضرات کے ایک ایسی بری عادت جو ہم میں کسی کے ہاں پائی جاتی ہے, جس کو ہم اپنے سے جدا کرنا چاہتے ہیں, اپنے سے ختم کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے شیئر کرنا, ناٹ ایوری ون از ریکوائرڈ کہ وہ لازماً اپنی بات کو شیئر کریں, لیکن آپ میں سے جو بھی اس کو شیئر کریں خواتین حضرات, وہ ضرور کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یو ول گیٹ ٹو نو کہ یعنی دیکھیے ہر انسان کو کسی نہ کسی پہلو سے, کسی نہ کسی ایسپیکٹ سے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بوسٹ ملے, اس کو کوئی انکریجمنٹ ملے. اور اس کو انکریجمنٹ جب ملتی ہے کہ دیکھیے میں تنہا نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ alone in fighting my problems, I have several other people. وہ لوگ بھی اسی کشتی کے مسافر ہیں. اگر میں فلاں بری عادت سے اپنے آپ کو چاہتا ہوں کہ نکالوں, تو میرے اور بہن اور بھائی بھی اسی سے نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک انکریجمنٹ اور ایک ڈھارس کا بھی یہ باعث بنتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک امنگ بھی پیدا ہوتی ہے. سو آپ میں سے جو لوگ would like to take the initiative in sharing anything that they would like to regarding any bad habit that they have, and they would like to get rid of that bad habit. کوئی آپ کی بری عادت ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی this is something I have to get rid of it, تو وہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو it would be wonderful, because it could be very very helpful to all of us in fighting our own problems. Okay, so we have our first raised hand by Sumbul Ahmed. Please go ahead. ہاں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اب یہ ہے کہ اب یہ عادت ہے یا ریفلیکس ایکشن ہے, میں اس کو کافی عرصے سے اپنے سے ختم کرنا چاہ رہی ہوں, اور تھوڑا سا میں نے اس کے متعلق سوچا بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی ان ایکسپیکٹڈ ان پلیزنٹ چیز مجھے آتی ہے سامنے, تو آئیدر آئی گیٹ اینگری اور آئی اسٹارٹ کرائنگ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے جب ان ایکسپیکٹڈ ان پلیزنٹ چیز کوئی آئے. جو میں نے سوچا اس کے متعلق, وہ مجھے لگا کہ یعنی بغیر سوچے سمجھے میں اس کو ایک دم پرسنل لے لیتی ہوں کہ یہ اس طرح. تو ہاؤ کین آئی اوور کم دیٹ؟ یعنی وہ تو یعنی جو چیز آپ پہلے سے سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ یہ سچویشن آنے والی ہے, تو آپ اس کے متعلق تھوڑا سا اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہو. لیکن جو سچویشن ایک دم آتی ہے, تو اس کو کیسے, یعنی بعد میں آپ ریگریٹ کرو کہ وائی ڈیڈ آئی سے دیٹ, وائی ڈیڈ آئی کرائی, وائی کوڈنٹ آئی کنٹرول مائی ٹیئرز. تو وہ چیز کیسے میں اوور کم کروں؟ دیکھیں, ایک تو what I can say out of experience and whatever knowledge I have کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. This is not something to be very very concerned of, اس لیے کہ جو امپیکٹ ہوتا ہے نا چیزوں کا, وہ ہر انسان پہ ہوتا ہے, اور یہ انسان ہی ہیں جس کی جو امپیکٹ کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. بس وہ پہلا امپیکٹ ہوتا ہے جس کو ایبزارب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ کا کشن ہوگا, جتنا بفر ہوگا, اتنا امپیکٹ جو ہے وہ ایبزارب ہو جائے گا. دو تین چیزیں اہم ہیں اس میں. پہلی بات یہ کہ جب کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈلی پیش آئے, کسی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, کوئی بہت ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو آپ کو بہت پریشان کرے, تو یہ انسان کا گریف میں چلے جانا یا ایون پینک کر جانا, دس از سم تھنگ وچ کین بی, آئی مین اٹ کین ویری فرام پرسن ٹو پرسن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر تو یہ گریف آپ کی یا جو شوق ہے پرولونگ ہو جائے, تو پھر تو اٹ از اے میٹر آف کنسرن. لیکن اگر یہ ہوتا ہے, ہو جاتا ہے اینڈ یو کم آؤٹ آف اٹ, تو آپ آہستہ آہستہ یو کین ریڈیوس دا ٹائم. لیکن ٹو تھنک کہ یہ ہو ہی نہ, تو شاید یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو میں واقعہ سناؤں, ان کے جو بیٹے ابراہیم ہیں وہ انفنسی میں مر گئے تھے, بہت چھوٹے تھے, 1.5-2 سال کے, شاید اس سے بھی کم. تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس وہ گئے, جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کا جو بیٹے ابراہیم ہیں, تو وہ انہوں نے 3 شاندار جملے بولے جو ہم سب کے لیے بڑے موٹیویٹنگ ہیں. انہوں نے کہا کہ العین تدمع والقلب تحزن ولکن ارضی برضا اللہ. اس طرح کی, مطلب عربک ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے لیکن ٹو دا افیکٹ
یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. العین تدمع والقلب تحزن, اور میرا دل بڑا ہی دل گرفتہ ہوں, آئی ایم ریئلی سیڈ, ولکن ارضی برضا اللہ, لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. تو دیکھیے ایک پیغمبر نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دکھ نہ ہو, تکلیف نہ ہو, ان ایکسپیکٹڈ چیز پیش آ جائے تو آپ پریشان نہ ہو. نہیں, آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے, دل گرفتہ بھی آپ ہوں گے, پریشان بھی آپ ہوں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ریئلائز کہ بھئی یہ خدا کی مرضی سے ہوا ہے نا. یہ دیکھیں ایک جو ہمارا جو بلیف ہے اور ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ کو کوئی آزمائش بھی آ رہی ہوتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو خدا اس کو اجازت دیتا ہے تو آتی ہے, وہ از خود نہیں آ سکتی. تو اس وجہ سے اگر کوئی انٹورڈ ہیپننگ ہو رہی ہے تو اس کا ادراک کرنا چاہیے, اٹ از کمنگ بیکاز گاڈ ہیز الاؤڈ اٹ ٹو کم, اینڈ ونس گاڈ ہیز الاؤڈ اٹ ٹو کم دین دیر ہیز ٹو بی سم وزڈم ان اٹ. تو اگر آپ صرف اس چیز کو اپنے اوپر طاری کریں کہ بھئی ایک کوئی وزڈم ہے, کوئی پہلو ہے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ the next time you face such things, the next time you will be better prepared. کیونکہ یہ تو صدمے اور اچانک جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پہلی جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہ کہیں جی کہ نیکسٹ ٹائم جب ہوگا, تو ہمیشہ میں یہ سوچوں گا کہ یہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہیپننگ ہوئی ہے اس کے پیچھے خدا کی کوئی ایسی زبردست حکمت ہے جو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن میرا خیال ہے اگر آپ انٹروسپیکٹیولی دیکھیں گی تو آپ کو نظر بھی آئے گا کہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہوئی ہیں ہمارے سامنے کے we never liked them to happen, but couple of maybe days or weeks or months down the road جب آپ you look back آپ کہتے ہیں ہاں یہ اچھا ہی ہوا کہ فلاں فلاں کام ہو گیا. صرف اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہم ایبزارب کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں, لیکن ایز اے سیڈ وہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے خدا کی اس ٹرسٹ کو اپنے سامنے جتنا آپ اسٹرانگ کر سکتے ہیں, آئی تھنک دیٹ شوڈ ہیلپ یو. ڈاکٹر صاحب میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ تو میجر بڑی بلوز ہے نا, وہ تو آپ تھوڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو وہ کر لیتے ہیں, یعنی آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور either you isolate yourself for some time or whatever. لیکن sometimes somebody says something or somebody is rude to you unexpectedly, یعنی a stranger is rude to you. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, یعنی بڑی چیزیں تو بہت بڑی چیزیں نا, یعنی چھوٹی چیزیں جس پہ آپ ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ چیز جو ہے that's the thing I want to overcome کہ اس میں وہ آپ کی ڈسپوزیشن ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ڈسپوزیشن, مطلب آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے, آپ سینسٹیو بہت ہیں. یعنی یہ دنیا میں ہر آدمی کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا, ہر آدمی کی عزت نفس ہوتی ہے. تو جب کوئی آدمی آپ سے روڈ ہوتا ہے, جب آدمی کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ یو فیل کہ بھئی آپ کی عزت نفس پہ حملہ کیا گیا ہے, تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. یعنی اس کے لیے بہت ٹریننگ چاہیے کہ آپ اس عزت نفس کے حملے کو پی جائیں. یعنی it takes time, and the time it takes is کہ you prepare yourself for that. You see, prepare in advance. آپ یہ کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیا میں تو یہ تو ہونا ہے, ہر آدمی تو میرے سے خوش نہیں ہوگا. There's going to be leg pulling, there's going to be jealousy, there's going to be all sorts of these things going on. تو آپ اپنے آپ کو نا آٹو سجیشن دیتے ہوئے مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ بھئی یہ آئندہ بھی ہونا ہے. تو جب ہونا ہے تو I have to take it because you just cannot have people around you who are angels, and at the same time کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ میں نے بھی یہ کام کسی کے لیے کیا ہو. بعض دفعہ ہم without knowing, without realizing we are rude to people, we talk back to people, اور ہم اس کا ادراک اور احساس نہیں کرتے. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ اپنے اندر بھی یہ دیکھنا چاہیے اور دوسرے کے اندر بھی. اور تیسرا جیسے میں نے کہا کہ prepare in advance کہ بھئی this has got to happen. جب تک دنیا میں جان ہے, زندگی ہے, تو اس طرح کے چیلنجز آئیں گے, لوگ جیلس ہوں گے, لوگ لیگ پولنگ کریں گے, لوگ بدتمیزی کریں گے. آپ کو جواب میں نہیں کرنا, آپ کو جواب میں اپنے آپ کو ود ہولڈ کرنا ہے. آپ کا رد عمل اچھا ہونا ہے ہر حال میں, اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جیسے ہی کوئی آپ کو اس طرح کا صدمہ ہو, اپنے اوپر اپنے اندر دیکھیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی بہت سارے صدمے اوروں کو کاز کیا ہوں. But that comes later, وہ ریفلیکس سیکشن ہو جاتا ہے. بٹ انشاءاللہ یعنی میں I'll keep trying کہ میں پرسنل نہ لوں چیزوں کو, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. جی ہاں بالکل ٹھیک. Thank you. The next person in line is Asim Andaleeb Mufti. Please go ahead. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس کو اپنی نیگیٹو جو سمجھتی ہوں وہ پرفیکشنزم کا میرا ہے مسئلہ. تو اس میں ابھی تک بڑے شروع سے میری یہ عادت ہے, اور ابھی تک میں کوشش اور اسٹرگل ہی مجھے کرنی پڑتی ہے. تو چاہے وہ میری جاب پرفارمنس ہو, چاہے وہ گھر میں کوئی دعوت ہو,
یا اور کوئی کام ہو اس میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو میکسیمم پرفیکٹ ہو چیز. تو میرا خیال ہے کہ اوور دا ٹائم میں نے سیکھا ہے پرفیکشنزم جو کہ ہے وہ بعض دفعہ انسان کے لیے میرے I understand. لیے آپ کا مطلب یہ ہے کہ پرفیکشنزم انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے, اور واقعی جب آپ اس کے اندر اپنے آپ کو ہر چیز میں کرنا چاہیں کہ ایوری تھنگ شوڈ گو اکارڈنگ ٹو واٹ یو ہیو ان مائنڈ اور کوئی اس میں غلطی نہ ہو, تو یہ چیز انسان کو بہت پریشان کرتی ہے. ویسے یہ اتنی بیڈ ہیبٹ نہیں ہے, اصل میں یہ ہے تو بہت اچھی ہیبٹ, صرف یہ اس کو لمٹس میں ہونا چاہیے, اس کو کنٹرول میں ہونا چاہیے. یہ سوچ کے ہونا چاہیے کہ جو پرفیکشنزم ہے یہ ہیومنلی ایک حد تک ہی پاسبل ہے, کیونکہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں اوروں پہ. یو آر ڈپینڈنٹ آن سو مینی ادر ویریبلس, یو ناٹ الون. یعنی آپ کوئی ٹاسک جب اچیو کر رہے ہیں تو اس میں ٹائمنگ ہے, اس میں لوگوں کی انٹرفیئرنس انوالومنٹ ہے, اس میں کوئی آپ کی بھی بعض دفعہ کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری وہ ہیومن ویکنیسز ہیں جو ہم انسانوں کو لاحق ہیں. اصل میں پرفیکٹ جو بینگ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں, ان کے کام ہی میں پرفیکشن ہوتی ہے کیونکہ وہ خود پرفیکٹ ہے. تو اپنے آپ کو یہ سجیشن دینی چاہیے کہ وی کین نیور بی پرفیکشنسٹ ٹو دی الٹیمیٹ. وی کین ٹرائی ٹو بی as perfect as possible, as near perfect as possible, but we should never think that we will achieve perfection, کیونکہ یہ humanly possible نہیں ہے. ہم نے اپنی جو expectations بہت high کی ہوئی ہوتی ہیں, تو جب اپنی expectations اتنی high کر لیں گے تو پھر تو ظاہر ہے آپ frustrate ہوں گے. تو I would say یہ ہے ایک quality, لیکن یہ quality انسان کے لیے پریشانی کا باعث اس کو بار بار بناتی ہے, اور اگر آپ اس کو صحیح ہینڈل نہ کریں تو وہ پھر سر پہ آپ کے سوار ہو جاتی ہے. Next person in line is Najia Nazir. Please go ahead. Assalamualaikum, Shazad. Yes, so with over a period of time, مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ I've been overestimating my capacity and time availability. I think جب ذمہ داری بڑھتی ہے آپ کی اور آپ کی شاید عمر بھی بڑھتی ہے تو I think you should learn the trade-offs. جو میری ایک مشکل عمل ہے ان دنوں, مجھے لگتا ہے کہ I overestimate کہ میں یہ کر لوں گی, اور ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں کر پاتی ہوں, تو then it creates tremendous pressure, that anxiety building starts. So this is one thing that I'm trying to learn, کہ کون کون سے areas ہیں جہاں مجھے تھوڑا push back کرنا چاہیے, چاہے وہ بچے ہوں یا ورک پلیس responsibilities ہوں یا میں نے خود اپنے اوپر کچھ academic responsibility ڈال لی ہو. تو I'm just trying to think about it, لیکن وہ سمجھ نہیں آتا. I'm new to this territory. So yes, so مجھے لگتا ہے کہ this is something that I'm really struggling with. بالکل, یعنی I would not say کہ یہ کوئی bad habit ہے. You see, we're talking about bad habits today. This is more of a challenge of life that you are facing. اور everyone has his or her challenges, جس میں وقتی constraint ہوتی ہے, جس کے اندر obviously بہت ساری دوسری constraints ہوتی ہیں, conditions ہوتی ہیں, جس کو آپ you are not able, everything is not in your hand. تو آپ struggle کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ملٹی ٹاسکنگ بھی پاسبل نہیں ہوتی, بعض دفعہ آپ کو کسی ایک چیز میں آپ زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں, some other things are sacrificed. So this is a situation that you have to deal with every day, maybe in the rest of our lives. ہمیں سب کچھ کرنا ہے. So this is more of a thing that you need to plan your life. You need to realize کہ انسان کا جو ٹائم ہے وہ لمیٹڈ ہے, اس کی انرجی لمیٹڈ ہے. Don't put your head in everything. آپ ہر جگہ جب اپنے آپ کو ڈالیں گے تو ہوگا یہ کہ پرفیکشن سے مراد یہ کہ کوئی ریزلٹ اورینٹڈ پھر کام نہیں ہوگا. تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو انسان ہے اس کو پک اینڈ چوز کی طرف لے کے جائیں. یو سلیکٹ اے فیو تھنگس اور ایک ایک کر کے کریں, ایک کمپلیٹ, ڈونٹ ڈو ملٹیپل ٹاسک, ڈو فیو ٹاسک ون ایٹ اے ٹائم, اینڈ دین ونس یو فنش ون ٹاسک دین یو ایڈ another thing. لیکن obviously یہ ایک زندگی کا چیلنج ہے جس کو انسان اپنے لحاظ سے ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے. کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ I find so many things attractive at the same time, so maybe that I can relate with. تو ابھی یہ لگتا ہے کہ بہت سارے کام جو زندگی میں نہیں کیے, and then you feel like that so many things that I do. تو شاید یہ ایک بری عادت ہے جو جی یا مطلب یہ بری عادت نہیں ہے, یہ صرف یہ ہے کہ عادت تو یہ اچھی ہے, صرف آپ کو پک اینڈ چوز کرنے کا اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز بیکاز یو سی پھر ریزلٹ اورینٹڈ کام نہیں ہوں گے. وین یو سی you indulge in a number of activities at the same time, they will not produce the required optimum results. تو اس وجہ سے سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ کو بے شک 10 چیزیں اٹریکٹیو لگیں, لیکن do them one at a time اور 2 at a time. ایک چیز کو اچیو کر لیا پھر آگے چلے گئے, اور ٹارگیٹس چھوٹے سیٹ کریں.
جتنا آپ کا ٹارگیٹ چھوٹا ہوگا اس کو تقسیم کر دیں فیزز میں, اسٹیجز میں, پارٹس میں, اینڈ وین یو ڈو دیٹ اینڈ یو اچیو اے پارٹ تو یو ول فیل فلفلمنٹ. Shaban Ansari, you're next. Please go ahead. جی میرے اندر یہ ہے مسئلہ یہ کہ بہت عرصے تک مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا, بچپن سے لے کر بڑے ہوتے تک مجھے ایسا لگتا تھا میں دنیا میں مس فٹ ہوں, پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے, مطلب میرا دل نہیں لگتا تھا اس دنیا میں کسی بھی صورت. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے پھر میں نے پھر پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد بھی پھر آہستہ آہستہ میں نے دل لگایا دنیا میں. لیکن ابھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ مجھے انتہائی شدید قسم کی بوریت اور اکتاہٹ ہو جاتی ہے بالکل, اور ہر چیز سے مجھے شدید قسم کی اکتاہٹ ہوتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, بہت تکلیف دہ ہوتا ہے وہ میرے, کہ میں کیا کروں. تو خیر میں کرتی تو ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا, لیکن یہ مجھ پر ہوتا رہتا ہے اکثر, تو یہ چیز مجھے بری لگتی ہے. یعنی آپ کا دنیا سے کچھ دل اچاٹ سا لگتا ہے؟ جی کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا میرا, مطلب سب کچھ اسموتھ چل رہا ہوتا ہے, تو یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کچھ ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بس میرا دل بس سب چیزیں سوچ جاتا ہے ایک دم. اس کا غالباً ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے مطلب کی چیز ابھی تک آپ کے ساتھ سامنے نہیں آئی جس سے آپ انجوائے کر سکیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان زندگی میں جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو جو اس کی شخصیت کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتی, کیونکہ وہ روٹین میں بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو شاید یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جو شخصیت کا انالیسس کیجئے. بہت سارے پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں, پرسنالٹی اسیسمنٹ آپ کہہ لیجئے کہ ریگولیشنز ہیں جس میں آپ یو آر ایبل ٹو نو ہو یو آر فرام ان سائڈ. تو اس جو آپ کی پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے آپ کی پیاس اس کے لحاظ سے ہوتی ہے. اگر وہ پیاس بجھ نہیں رہی تو آپ پیاسی, جیسے انسان کو کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے, اس کو اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے, وہ رہتی ہے. آئی تھنک اس کا شاید مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو اور ڈیپلی ایکسپلور کریں. There is something that you have from inside which is somehow not being able to express itself, and جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی پیاس ابھی وہ لگی ہے, آپ کو موجود رہتی ہے. تو جیسے ہی وہ پیاس لگے گی آپ کو انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ دنیا آپ کے سامنے ہے, اپرچونٹی کا ایک میدان ہے اور آپ فلاں طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, تو آپ اس سے گریز کریں, کیونکہ یہ انظر کا فوارہ ہوتا ہے کہ جو اس نے باہر آنا ہی آنا ہے. سو آپ کو بس وہ فوارہ ڈسکور کرنا ہے کہ وہ کون سا ہے اور کدھر ہے. تو جس دن آپ نے کر لیا اس دن آپ کو زندگی میں ایک نئی امنگ اور ایک نئی جان محسوس ہوگی. Next person in line is Kaushik. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بیسیکلی سر میرے جنرلی دو پرابلمس رہتے ہیں کہ پہلے تو میں کافی ججمنٹل رہتا ہوں یہ بعض چیزوں کے لیے, اور دوسرا کہ میں مطلب بعض چیزوں میں کافی نیگیٹو تھنکنگ کرتا ہوں. سو مطلب کوئی بھی چیز جیسے کوئی بھی ایکشن میرے سامنے ہو رہا ہے اور اگر وہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں ہوا تو میں کافی مطلب ایک تو میں اس میں پھر نیگیٹو تھنکنگ کرتا ہوں, اور اگر اس میں کوئی سامنے کوئی دوسرا کوئی انوالو ہو تو میں اس کے متعلق پھر مطلب ججمنٹل ہو جاتا ہوں بعض دفعہ. سو یہ کافی مطلب دو مطلب خامیاں ہیں میرے اندر. تو دیکھیں یہ تو آپ ایک ایسی اچھی چیز ہے کہ جب ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب انسان کو اپنی اسی خامی کا پتہ چل جائے تو آدھا کام ہو جاتا ہے. 50% آف دی ٹاسک از ٹو ڈسکور دی ڈیفیشنسی اور دا بیڈ ہیبٹ یو ہیو. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ ڈینائل میں بھی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. وی آر ناٹ آلویز سیٹسفائڈ کہ یہ میرے اندر خرابی ہے یا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایک تو بڑی اچھی بات, یہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو اپنی غلطی کو صحیح ڈائگنوز بھی کر لیں, اپنی بیڈ ہیبٹ کو صحیح ڈائگنوز کر لیں. تو ججمنٹل ہونا اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے تو پھر یہ اصل میں اب اگلا کام صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو آٹو سجیشن دینی ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. ججمنٹ صرف خدا ہی کی ڈومین ہے. اونلی گاڈ ہیز دی ابیلٹی اینڈ دی اتھارٹی ٹو جج. ہم جج کر سکتے ہی نہیں, ہمارے پاس انفارمیشن ہی پوری نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ اندر سے کیا سوچ رہا ہے, اور ہمارے پاس تو لمیٹڈ انفارمیشن ہے اس کی خارج کی بھی. تو یہ تو ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز بھی آپ کو کرنی ہے جس میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ بھائی فلاں آدمی کو اولاد دینی ہے. بھائی ہم تو دے نہیں سکتے کسی کو اولاد, خدا نے دینی ہے. تو جج کرنا یہ ہم کر ہی نہیں سکتے. کرنے کی کوشش کریں گے تو غلطی کریں گے. تو اس وجہ سے یو جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از گاڈز ڈومین. یہ خدا کا ایمبٹ ہے, یہ خدا کی پریروگیٹو ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ آسان نہیں ہوتا, کیونکہ جب انسان کے سامنے کوئی
اس طرح کی چیزیں آتی ہے تو ججمنٹل ہونا بھی اور نیگیٹیوٹی دونوں کا وہ انسان شکار ہو جاتا ہے. تو یہ آٹو سجیسٹو بیہیویئر ہے جس میں آپ ہر چیز کی اچھی تعویل کرتے ہیں, حسن ظن سے کام لیتے ہیں, ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی خیر ہے, اس میں کوئی اگر نیگیٹو نظر آ رہا ہے بظاہر تو دیر ہیز ٹو بی دیر از سم سلور لائننگ, کوئی نہ کوئی ایسی پہلو ہے کہ جو میں پرابلی اس وقت نہیں سمجھ رہا جو میرے سامنے آئے گا. تو نیگیٹیوٹی کو ہمیشہ اوور کم کرنے کے لیے ہر انسان کے اندر دیر از اے پاور آف پازیٹیوٹی. اس پاور آف پازیٹیوٹی کو آپ کو انووک کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے. اس کی سب سے اچھا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنی اسکل سیٹ کو ضرور دیکھا کریں. یعنی آپ کے اندر جو اگر اپنے بارے میں مثبت اگر آپ سوچ پیدا کرنا چاہیں نا کہ بھئی میں صرف نیگیٹو نہیں ہوں, تو یہ دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کوالٹیز کیا کیا دی ہیں, اور ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کام اچھا کر سکتا ہوں. تو جب بھی آپ نیگیٹیوٹی کا شکار ہوں تو آلویز لک ایٹ دا پازیٹیو ایسپیکٹس دیٹ یو ہیو. ہر آدمی ہیز سم اور دی ادر 4-5-3-4 آپ کے سامنے مثبت چیزیں ہوتی ہیں. تو جیسے ہی آپ کا دھیان اس طرف جائے گا تو آپ کہیں گے اچھا یار یہ تو انسانی کمزوری ہے نا کہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جانا, لیکن الحمدللہ میرے پاس فلاں سکلز بھی ہیں جس سے میں فلاں اور فلاں خدمت کر سکتا ہوں. اور ججمنٹل ہونے کے بارے میں آپ صرف یہ اپنے آپ کو بار بار یہ سمجھائیں کہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے, یہ میں اس کے لیے میں equipped ہی نہیں ہوں, یہ مجھے اس کی سمجھ لینا کہ دس از سم تھنگ وچ آئی جسٹ کی ناٹ ڈو, یہ ہے ہی خدا کا کام. میرے سامنے اس کی کوئی مثبت وہ توجہ آ ہی نہیں سکتی کسی شخص کے بارے میں کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں. I think auto suggestive behavior and as I said, the power of positivity that you should invoke by looking at your own skill set and what you have from God, that will make you counter that negative feeling that you have inside. سر اور سر لائک ہم اپنے اسکلس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ لائک بعض دفعہ ہمیں کچھ چیزیں پسند آتی ہے کچھ ٹائم کے لیے, پھر لگتا ہے کہ نہیں اب اس پہ تو بہت زیادہ کام دنیا میں ہوا ہے. اسکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے, اور اس کا سب سے بڑا اظہار آپ کی ہابیز میں ہوتا ہے. دا فرسٹ مینیفیسٹیشن آف یور اسکلز اینڈ یور ایپٹیٹیوڈ از آلویز ان یور ہابیز, کہ وہ آپ کا ایک نیچرل رجحان ہے ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ اس کو روکتے نہیں ہیں. تو اگر آپ اپنی ایپٹیٹیوڈ کو دیکھنا چاہیں تو اپنی ہابیز کو دیکھنا شروع کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ اس طرف ہے, لیکن بعض دفعہ وہ بھی اتنی پریسائز نہیں ہوتی. تو میں نے جیسے کہا بہت سارے اسکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو کر کے آپ کے اندر تھوڑا اندازہ ہو سکتا ہے. پھر ٹرائل اینڈ ایرر بھی ہوتا ہے, یو ٹرائی اینڈ دین یو ری ٹرائی, تو دین یو گیٹ ٹو سم تھنگ. تھینک یو سر. Next person in line is Rafia Khwaja. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ میں کئی دفعہ اگر میں if somebody has hurt me اور وہ بات پرانی بھی ہو جاتی ہے but I keep simmering about it, اور پھر کبھی کوئی دوبارہ اگر کوئی موقع ہوتا ہے تو I bring back the past, but یہ تم نے یہ کہا and I really need to learn کہ okay put it behind you, forget about it, move forward. But وہ کچھ ایسی habit بن گئی of being hurt کہ grievances جاتی نہیں ہے. So I really need to correct this because it doesn't improve my situation. It just makes it worse. Again, I go back to the same vicious circle. And so I need some more guidance that I need to clamp on this and say, okay, let's go look at the future and do something better. How would you guide me to do this? It's a very bad habit. دیکھیں اس کا وہی طریقہ ہے جیسے میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو نا اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کرنا چاہیے. تو اگر آپ if you don't have a purpose in life, if you don't have an objective in life, تو پھر یہ چیزیں آپ کو بودر کرتی رہیں گی. اور جب تک وہ نیچرل آپ کی باڈی جو ہے نا اس غصے کی کیفیت سے, جیسے آپ نے کہا you keep simmering with anger, وہ جب جیسے ہوتا ہے نا کہ آگ اپنے الاؤ میں جب تک خود بخود نیچرلی ٹھنڈی نہیں ہوتی وہ جلتی رہے گی. تو اس کا ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پانی ڈالا جائے. وہ پانی کیسے ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا دھیان ڈائیورٹ کریں. یو شوڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹوورڈس کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز. اور سب سے بڑی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی پرپز مقرر کیجئے, اپنا کوئی آبجیکٹیو, چاہے وہ ویلفیئر کا کام ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کا آپ کا شوق ہے جس میں آپ پینٹنگ, گارڈننگ, لرننگ اے لینگویج, ڈوئنگ آل سارٹس آف تھنگز, گیٹنگ انوالوڈ ان یور چلڈرن, ایجوکیٹنگ پیپل, بہت ساری چیزیں انسان کر سکتا ہے. تو جیسے ہی آپ اپنے اس آگ کو جو ہر انسان کے اندر جلتی ہے بیکاز آف دیز ان ایکسپیکٹڈ ہیپننگز, اس پہ اس چیز کا پانی ڈالیں, یو ڈائیورٹ یور سیلف ٹو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز. جتنی جلدی آپ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ڈالیں گی اتنا جلدی آپ کو پرانی چیزوں کا جو دکھ اور درد ہے
وہ آہستہ آہستہ منتبل اور ختم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ویکنٹ رہیں گی یا ہر وقت اس کو آپ سوچتی رہیں گی تو اٹ ول مطلب اٹس ناٹ لائکلی ٹو گو اوے, اٹ از مچ لائکلی ٹو انکریز ایکچولی. تو اس وجہ سے ڈویل یور سیلف, ٹیک اوے فرام یور سیلف ٹو سم ادر کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی. اٹ کوڈ بی مور دین ون. بٹ ڈاکٹر شہاب جو میری گریونسز ہیں دے آر جینوئن, وہ نہیں ہے کہ میں پریٹینڈ کر رہی ہوں, اینڈ آئی جسٹ فیل دیٹ دی ادر پرسن شوڈ compensate me and I mean we're talking about genuine grievances کہ واقعی کسی نے زیادتی کی ہے, واقعی you feel. لیکن دیکھیے اس کا حل کیا ہے. یا تو حل یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں ہو, پھر تو آپ اس سے بات کر کے نہ کریں. ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ فی الحال ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, بیکاز دیٹ پرسن از ناٹ گوئنگ ٹو مینڈ ہز وے, ہونا ہی ہونا ہے. تو اس سے زیادہ you do something else. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, غلط ہے. grievances ٹھیک ہوں گی لیکن اس کا علاج اگر اس شخص میں نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کو اپنا کرنا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بیکاز وہاں سے تو کوئی حل نہیں ملتا, کوئی ایمپتھی نہیں ہے. سو یو آر رائٹ, آئی ہیو ٹو ڈائیورٹ مائی سیلف. Right. Thank you very much. Thank you. We have a couple of written discussions, and then I'll come back to the participants with the raised hands. Okay. Because the ones who've written have been waiting for some time. So the first one is, I have an issue of listening to music. I've tried many times to quit it, but failed each time. So why would you have an issue with music? I mean, there's nothing wrong with listening to music. یعنی کوئی مذہبی طور پہ, unless it is some vulgar music or something immoral about it, you can enjoy music. There is nothing prohibited regarding music, unless, as I said, it's immoral or vulgar. اگر آپ کو میوزک کا یا گانے سننے کا یا بجانے کا یا گانے کا شوق ہے تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. ہاں ایکسیسولی تو آپ کوئی بھی کام کریں, مطلب آپ کو فرض کیجئے کہ کوکنگ کا شوق ہے تو آپ سارا دن کھانے بناتے رہیں, آپ کو کوئی شوق ہے موویز دیکھنے کا تو آپ سارا دن موویز ہی دیکھتے رہیں. تو یہاں تو کسی بھی عمل کا جو ایکسیس ہے وہ ہے تو اس کو تو کنٹرول ہمیں کرنا چاہیے. لیکن لسننگ ٹو میوزک پر سے یہ تو کہیں بھی غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بعض روایات آئی ہیں ان کو ہم نے مس انٹرپریٹ کیا ہے, سمجھا نہیں ہے. ورنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پہ اور بعض مواقع پہ گانا جو ہے ان کے سامنے گایا گیا ہے, اور آپ نے اس کے بارے کوئی نکیر نہیں کی, کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. اور بلکہ ایک موقع پہ تو یہ ہوا ہے کہ عید کے موقع پہ وہ اپنے حضرت عائشہ کے پاس تھے اور دو بچیاں, مطلب جو گرونا بچیاں کچھ گا رہی تھیں. اس موقع پہ حضرت ابوبکر وہاں آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. تو حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا, حضرت عائشہ نے ان لڑکیوں کو روکنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ذرا انہوں نے سائڈ پہ لیٹے ہوئے تھے, انہوں نے اپنا سر اس طرف کیا اور کہا بھئی ان کو گانے دو, کیا قیامت آ جائے گی, ان کو ایسے اس میں آپ کیوں ان کو روکتے ہیں. تو جس چیز کو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع کیا گیا, جو ہمارے سامنے بعض دفعہ اوجھل ہو جاتی ہیں, وہ ولگیرٹی ہے. یعنی عرب میں ہوتا یہ تھا کہ شراب پی کے اور ناچ گانا ہوا کرتا تھا, اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لحاظ سے ممنوع قرار دیا, اور یہ کہا کہ دیکھیے کہ اگر آپ نے شراب پینا ہے اور لونڈیوں کا ڈانس کروا کے ان کو اس طرح نچانا ہے تو پھر میں ایسے سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, ایسے سازوں کو جس کے اندر یہ برے کام ہوتے ہیں. تو وہاں اصل میں اس کا غلط استعمال ہے جو زیر بحث ہے, نہ کہ وہ بذات خود زیر بحث ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ پوچھنے والی جو بھی ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ as long as it's nothing which has any vulgarity or immorality about it, it's perfectly fine to if you hear music, as long as you keep it in a certain proportion. مطلب don't just let it blow over you and you are able to, I mean you're overwhelmed with it, اور آپ زندگی میں ایک ہی کام کریں. اور وہ بھی خیر ایسا ہوتا ہے انسان کی جوانی میں, بعض دفعہ انسان ایکسٹریم پہ کوئی ایک ایکٹیویٹی کو بہت کرتا ہے. ہم سب اس سے گزرے ہیں کہ اگر کسی کی چیز کا شوق پیدا ہوا تو جیسے ہم لوگوں کو بچپن ہے, کسی کو کرکٹ کا شوق ہے, کسی کو ہاکی کا شوق ہے, تو پتہ لگا جی کہ 6-8 گھنٹے کرکٹ ہی ہو رہی ہے. تو یہ بچپن کے بعض دفعہ ایکسیسز بھی ہو جاتے ہیں. تو اس پہ اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور اگر آپ خود آپ سے یہ ہو رہا ہے تو سوچ لیں کہ بھی زندگی کا ایک مرحلہ ہے جب انسان ایکسٹریمسٹ ہو ہی جاتا ہے, انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. Thank you very much, Dr. Salim. Another question is, میری طبیعت میں aggression ہے, پہلے modern theological views پہ تھا, اب traditional views کے بارے یہی ہوتی. تو سوال دیکھیں, ایگریشن ہونا تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. اصل میں ایگریشن کوئی بری چیز نہیں ہے اپنے نیچر میں. غصہ اور ایگریشن جو ہے اگر کسی برائی کے خلاف آپ کو نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ. تو ایگریشن اور غصہ پر سے از ناٹ رانگ, سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اس کا غلط اظہار غلط موقع پہ یہ غلط ہے. ورنہ اگر آپ کو غیرت آپ کے اندر نہیں ہے, برائی آپ کے سامنے ہو رہی ہے, زیادتی آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور آپ کا خون نہیں کھول رہا,
کوئی آپ کے سامنے کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے, گالی نکال رہا ہے, آپ کے سامنے کسی کو ریپ کر رہا ہے, یا اینی بیڈ تھنگ از گوئنگ آن اینڈ یو ڈونٹ فیل کوئی انجسٹس دنیا لوگوں میں ہو رہا ہے اور آپ کو غصہ نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب یہ کہ نارملٹی. اس وجہ سے ایگریشن اپنی نیچر میں تو ایسی کوئی غلط چیز نہیں ہے, اس کا غلط استعمال اسی غلط چیز ہے, تو اس کو آپ کو چینلائز کرنا چاہیے. ایگریشن جو ہے اگر وہ اینگر کی شکل میں ہے تو اینگر مینجمنٹ کے بارے میں ہم بہت دفعہ یہاں بات کر چکے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے ریئیکشن کو آپ ڈیلے کریں, اور ایگریشن کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر اگریسو ہونے کی قوت دی ہے تو کسی وقت وہ آپ پر کسی کو اگریسو ہونے کی قوت بھی دے سکتا ہے, اور جو آپ لوگوں پہ انفلیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف بھی وہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی سبق سکھا سکتے ہیں. تو ایگریشن کے بارے میں ہمیشہ رکھیں کہ آپ کے پاس جو خدا نے اگر you have been given this chance to do something in life and maybe you are in a position to inflict some oppression on the person, there is always a chance that someone else is going to do that to you. کیونکہ یہ انسان کو جب اگریشن ہوتا ہے تو اس کی بعد دفعہ اس کو زوم ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی کے بارے میں, اپنے اسٹیٹس کے بارے میں, یا اس کا مزاج ہی ٹھیک نہیں ہوتا. بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مزاجن وسیلے ہوتے ہیں. تو you see, aggression is a broad word. I mean, you have to define what sort of aggression you are facing, what type of aggression do you need to address. تو جتنا آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں گے, لیکن میں آپ کو براڈلی I've tried to answer this question. Thank you very much, Dr. Salim. And last discussion point is, can you tell us a bit about somebody who's facing serious procrastination problems? Well, there are, I mean, this is something which is very common in the younger generation, even in our older generation, I would say. The only thing that you can counter procrastination with is that you make an objective in life. دیکھیں یہی جو میں نے ابھی رفیع خواجہ صاحب کو کہا کہ زندگی کا آپ کو مقصد ہوگا تو پروکراسٹینیشن ختم ہو جائے گی. پروکراسٹینیشن یا وقت ضائع کرنا یہ ہوتا ہی تب ہے جب آپ کے پاس وقت ہو. اگر آپ کا زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے, آپ بس کھانا پینا چلیں, پروفیشنلی آپ نے ملازمت کر لی, کہیں ویکیشن پہ چلے گئے, آج کل تو خیر وہ بھی نہیں جا سکتے, زندگی اگر آپ نے بالکل عام طریقے پہ گزارنی ہے تو پھر تو ہوگا ہی ساری پروکراسٹینیشن. زندگی میں ہمیشہ کوئی کریٹیوٹی پیدا کیجیے, سم کریشن دیٹ یو کین ڈو. کچھ چیز کو اپنے آپ کے اندر یہ سوچیے کہ مجھے خدا نے ایک صلاحیت دی ہے تخلیق کی, مجھے کچھ تخلیق کرنا ہے. تو اپنے زندگی کا, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں, کوئی مقصد متعین کیجیے جو آپ کی اس کریٹیوٹی جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے اس سے کمنزریٹ ہو, اس سے مطابقت رکھتا ہو. آپ پینٹر ہو سکتے ہیں, آپ جیسے میں نے کہا کہ اسکلز اتنی زیادہ ہیں انسانوں کے اندر کہ کوئی کمپیوٹر وزٹ ہوتا ہے, کوئی میتھمیٹیکل وزٹ ہوتا ہے, کوئی کسی کا فلاں سبجیکٹ میں بہت زیادہ دھیان چل رہا ہوتا ہے, تو وہ فائنڈ آؤٹ کہ آپ کا پیشن کیا ہے, اس پیشن کو ایک زندگی کے مقصد کے طور پہ اس سے کچھ کریں. تو جیسے ہی آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے کسی گول سے متعلق کریں گے تو وقت ضائع کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس بہت سارا وقت ہوگا, آپ پھر وقت کل کرنے کے لیے پھر ہر طرح کی الٹی سیدھی چیزیں جو آپ سے وہ سرزد ہوں گی. تو آپ اپنے آپ کو جتنا فوکس رکھیں گے ٹورڈز این آبجیکٹیو ان لائف, اتنا یو ناٹ گیٹ ٹائم فار اے لاٹ آف دیز تھنگس. Thank you very much, Dr. Salim. Now moving on back to the participants. Haris Ahmed, you're next. Please go ahead. سر یہ جو بات ہے کہ ون شوڈ ناٹ بی ججمنٹل, آئی ہیو اسٹرگلڈ ود دس آئیڈیا. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ایبسولوٹ ججمنٹ ہوتی ہے جو آئی ایگری کہ وہ رائٹ تو اللہ کے پاس ہے, ادروائز یو آر آل دا ٹائم ججنگ. اب یہ پوری عدالتیں ہیں, پورا گریڈنگ سسٹم ہے, کلاس میں آپ کو گریڈ ملتا ہے, آپ شادی بیاہ میں لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں, ہائرنگ میں اپریزلس کرتے ہیں, اور پھر ایک مورل ججمنٹس بھی ہیں. اب یہی ساری چیز ویسٹ نے دیکھ کے کہا کہ بھئی آپ کی جو مرضی پریفرنسز ہیں کوئی بات نہیں, یو شوڈ ناٹ بی ججمنٹل. آپ کا کچھ اور ہے, یو شوڈ ناٹ بی ججمنٹل. اگر آپ ججمنٹ, آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ ہاں جنت دوزخ کس کو ملے گی وہ تو اللہ کا اختیار, لیکن دنیا میں ایک آپ کے سامنے ایک قاتل زانی ہے تو آپ ججمنٹل تو ہوں گے کہ یار یہ کوئی برا شخص لگتا ہے بھائی, اور آپ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دیں گے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں, یعنی اس طرح سے تو ہم اس کی نفی نہیں کر رہے. یہ تو ظاہر ہے آپ کو لازماً عدالتیں یہ کام کریں گی, وہ غلط بھی ان سے ہو جائے گا. ہم بھی جب رشتہ کسی کا لیں گے تو ہم کسی کو جج کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک اور چیز ہے. ایک یہ کہ کسی کے بارے میں اوپینین فارم کر لینا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, کسی کے بارے میں اخلاقی اوپینین اس طرح سے فارم کر لینا کہ جس کے بارے میں یا ہم اس کی اپیرنس سے طے کر دیں کہ یار اس کی شکل ہی اس طرح کی ہے, یا داڑھی رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں ہم داڑھی کی بنیاد پہ ایک آدمی کو کہہ لیں گے یہ تم لازماً نیک ہوگا, ہمیں نہیں پتا کہ وہ اندر سے کیا ہے.
اسی طرح سے کسی خاتون نے اگر حجاب نہیں پہنا ہوا تو اس کے بارے میں ہم رائے قائم کر لیں گے لازماً بری ہوگی. تو ججمنٹل ہونے کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, آپ گمان کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں یہ تو اس سے ہٹ کے ہیں, یعنی بعض مثالیں وہ ہیں کہ جہاں ججمنٹل ہونا آپ کے فرض ہے, آپ جانیں. آپ نے کسی کو, جیسے میں نے کہا, انٹرویو کرنا ہے جاب رکھنے کے لیے, تو وہاں پہ آپ کو جج تو کرنا ہے کہ آدمی کینڈیڈیٹ آپ کے لیے موضوع ہے کہ نہیں ہے. بیٹی کا رشتہ لینے جانے ہیں تو اس میں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ جو آپ کا داماد ہونے والے ہیں وہ از ہی ورتھ اٹ اور ناٹ. تو یہ ساری چیزیں تو ایک رائے آپ کو قائم, یہ اوپینین میکنگ ہے آئی وڈ سے. تو اوپینین میکنگ ایک اور چیز ہوتی ہے, اور ججمنٹل ہونے کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس فالٹی انفارمیشن ہے یا دیر از نو چانس دیٹ یو ہیو کین ایور ہیو انفارمیشن. تو انسانوں کے بارے میں یہ ججمنٹل ہونا کہ اس کی جو اپیرنس ہے مثال کے طور پہ, اس کی جو آخرت ہے اس مثال کے طور پہ, یا یہ کہنا کہ بھئی دوسرے آدمی کو آزادی رائے نہ دیتے ہوئے یہ کہنا کہ بھئی جو تمہارا اوپینین ہے یہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو تم نے جان بوجھ کے اس کو غلط رکھا ہوا ہے. تو یہاں اصل میں ایلیمنٹ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو جانتے بوجھتے کسی چیز کی طرف کوئی نسبت دینا, یہ ہم نہیں جان سکتے کہ کیا آدمی کو جانتے بوجھتے غلطی کر رہا ہے, یہ خدا ہی جانتا ہے. تو اس وجہ سے آئی وڈ سے کہ آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے. ایک جگہ ججمنٹل ہونا ضروری ہے, وہ اس کو ہم ججمنٹل میں لفظ کے بجائے آئی وڈ سے یو ہیو ٹو فارم این اوپینین. اور یہ ججمنٹل یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی کے بارے میں ایک ایسی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ یو ڈونٹ ہیو سفیشینٹ ڈیٹا. سو انسفیشینٹ ڈیٹا پہ آخرت کے بارے میں آپ ظاہر ہی ڈونٹ نو کہ ہاؤ اے پرسن از گوئنگ ٹو بی, یا میں اگر یہ کہوں جی کہ میری رائے صحیح ہے فلاں معاملے میں, دوسرے کی لازماً غلط ہے, یہ ججمنٹل ہونا ہے. آپ یہ کہیں کہ میری صحیح ہے دوسرے کی بھی صحیح ہو سکتی ہے, یہ ٹالرنس شو کرتی ہے. آئی وڈ سے کہ ان دونوں چیزوں کو ہمیں الگ الگ دیکھنا چاہیے, ورنہ آپ کی بات الگ سے درست ہے. تھینک یو. And Mohammed Jamil seems to be back. If you still want to participate in the discussion. So are we through with the discussion? Then we can start off with the Q&A session. Yeah. I just wasn't sure because Mohammed Jamil didn't. If they still want to participate in the discussion. If not, then we'll start with Q&A. And so our first question of the day will be from Rafia Khwaja. Please go ahead. ڈاکٹر شہزاد, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وی آر سیئنگ دا پیلسٹینین کانفلکٹ اینڈ آل دوز پیپل بینگ کلڈ. So میری انڈرسٹینڈنگ ہے, may be totally wrong, that Jews were supposed to be till Qiyamah be subjugated by the Christians, and they were not supposed to have all this power that they have. So how do we explain what they are looks like they have totally conquered the world. اس بری طرح وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. So am I wrong in what I understood? نہیں دیکھیں, ایک اس کا مذہبی ایسپیکٹ ہے وہ ایک الگ سے چیز ہے, ایک اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے وہ ایک الگ سے چیز ہے, ایک اس کا کرنٹ جو سینیریو ہے اس کا وہ ایسپیکٹ ہے. یہ ساری چیزیں اس میں مل گئی ہیں. یعنی جوز کے بارے میں جو مذہبی طور پہ ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ان پہ جلاوطنی کی جو سزا ہے, ایگزائل کی جو سزا ہے, وہ قیامت تک رہے گی. یعنی وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور جگہ بھی جمع تھے, وہاں سے وہ نکل کے آپ اسرائیل میں آئے ہیں. اسرائیل میں ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے رہے ہیں, خدا کا قانون یہی ہے کہ کچھ اور عرصہ نہیں گزرے گا تو ان کو وہاں سے بھی نکلنا پڑے گا. تو یہ ایک کنٹینیوس ایگزائل کا جو پروسیس ہے یہ وہ ڈیوائن لا کے تحت ہو رہا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. اب اس وقت جو جویش اینڈ پیلسٹائن کانفلکٹ جو ہو رہی ہے جس میں اس کی الگ کازز ہیں, یعنی اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے کہ جو وہاں پہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں, جہاں پہ جو ملٹری فورسز ہیں وہ ایک ملیٹنٹ طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں. اس کے اندر جو یو این کی ریزولوشنز ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا, یا اس کے بارے میں جو ایک طریقہ ہے کہ جس میں آپ ملیٹنسی کو اختیار کیے بغیر آپ کو اس چیز میں آگے بڑھ کے پیسفل طریقے سے معاملہ کرنا ہے, اور اس میں کوئی زیادتی ہو تو اس زیادتی کو اصل میں انٹرنیشنلی دیکھنا چاہیے, یا اس کے بارے میں کچھ سہنا چاہیے. یعنی لیکن ریٹیلیٹ کرنا, اور ریٹیلیٹ کرنے کے نتیجے میں اس طرح سے ریٹیلیٹ کرنا کہ اس کے نتیجے میں 10 گنا زیادہ بڑی ریٹیلیشن ہوگی اور آپ اپنے بچے مروانا شروع کر دیں گے, تو یہ کوئی دانش مندی نظر نہیں آتی. سو آئی وڈ سے کہ یہ جو کرنٹ اس وقت جو سینیریو وہاں پہ ہو رہا ہے, اب تو خیر سیز فائر ہو گیا 8 دن کے بعد, اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے ریگارڈنگ دا اسٹریٹجی وچ دا حماس اور ادر گروپس ہیو اڈاپٹڈ ویزاوی the liberation of Palestine. لیکن جو الگ سے سوال ہے مذہبی, وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اسرائیل میں ان کا ٹھکانہ ٹیمپرری ہی ہے, انلیس کہ ظاہر ہے کہ یہ اینڈ آف ٹائمز کی بات ہو, ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹل the end of times they will continue to go to one place, gather there, and then they will be
expelled from that place and they'll go to another place. تو یہ جگہ جگہ پہ ہوا. اگر آپ کبھی جوئش ہسٹری کو ٹریس کریں گی تو رائٹ فرام دا ڈپارچر آف جیزس آپ دیکھیں گے ان دیز 2000 ایئرس کہاں کہاں وہ رہے ٹیمپرری طور پہ. اس کے بعد جیسے شروع میں آپ دیکھیے کہ فار دا فرسٹ سینچری جب ٹائٹس رومی نے حملہ کیا ہے تو وہاں سے جیروسلم کو انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہاں سے دے ہیڈ ٹو فلی فرام دیئر اینڈ دے دین وینٹ ٹو سم ادر پلیس. پھر وہاں سے جو ایران کے جو بادشاہ ہیں سائرس دا گریٹ, انہوں نے کچھ تھوڑا بہت ان کو مہلت دی تو وہ وہاں گئے. یعنی یو ول جسٹ ٹریس اے ہسٹری آف دیئر settling at one place and then getting exiled, settling in one place and then getting exiled. تو وہ الگ سے ایک مذہبی قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کا تکوینی لحاظ سے چل رہا ہے, اور وہ اس کی مینیفیسٹیشن کیسے ہو رہی ہے اس کو ہمیں الگ سے دیکھنا چاہیے. You should not mix them, both of things. But the only thing that bothers me is that none of the Muslim countries have got up and spoken strongly about it. Pakistan has, but the Arab countries, تو یہ بھی ذرا افسوس ہوتا ہے. جی یہ وہ پین ہے جو ہم سب کو ہے کہ جس لیول پہ اس کو ہونا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا. لیکن دیکھیں ہم اس میں all that we can do is express our remorse, I mean express our anger or anguish. وہ تو ہم سارے کر ہی رہے ہیں, لیکن کوئی جب تک کہ ہم اس کے بارے میں پراپر طریقے سے جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان تک یہ کسی طرح سے کنوے نہیں ہوتا کہ اس کو ایک آزادی کی جو پراپر طریقہ ہے. نہیں آپ فریڈم فائٹرز کا زمانہ چلا گیا جس میں یو آر گوئنگ ٹو اف یو گوئنگ ٹو انڈلج ان ملیٹنسی یو ول بی ایکچولی فیسنگ گریٹر ملیٹنسی. دیٹس جسٹ گوئنگ ٹو بی این انینڈنگ سیریز اینڈ دس واٹس گوئنگ آن. تو اگر آپ کو پیسفل سیٹلمنٹ چاہیے تو اس کے پھر دوسرے مینز ہیں جس میں برداشت بھی کرنا پڑے گا تھوڑا سا, اور تھوڑا سا نقصان بھی ہوگا, لیکن اس کا حل دیر پا ہوگا. آپ کہہ رہے ریلیجن اور پالیٹکس دے آر ٹو سیپریٹ. آئی گیٹ اٹ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ تو ایک الگ ایشو ہے نا کہ کس نے پہلے حملہ کیا. آپ اس کی ہسٹری ٹریس کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ابھی جو پہلا حملہ ہوا اس سے پہلے انہوں نے حملہ کیا ہوا تھا, اس سے پہلے پھر انہوں نے کیا ہوا تھا, اس سے پہلے انہوں نے کیا ہوا تھا. دیر از اے سیریز آف ان دا لاسٹ 50 years جس میں یعنی اف یو لک ایٹ دا فائنل اٹیک تو لگے گا کہ جیسے اسرائیل کا حملہ ہے, لیکن اف یو ٹریس اٹ بیک تو لگے گا کہ نہیں پہلے ادھر سے بھی ہوا ہے, اس کے جواب میں انہوں نے کیا, پھر اس سے پہلے انہوں نے کیا, اس کے دیر از این انینڈنگ چین وچ گوز ان دا پاسٹ. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو تو آپ دیکھیں ہسٹری کے پیمانے پہ, لیکن جو جوز کے بارے میں لا ہے وہ میں آپ کو الگ سے بتا رہا ہوں کہ ایون اف دے گیٹ سیٹلڈ ان اسرائیل وچ دے ہیو, تو ان کے لیے یہ مقدر ہے. قوموں کی زندگی کوئی 10 سال نہیں ہوتی, 50-60 سال بھی ہوتی ہے. تو 50-60 سال یا 70 سال یا 100 سال گزریں گے نہیں تو یہاں سے بھی ایکسپیل ہونا پڑے گا. انلیس ایز اے سیٹ کہ قیامت ہی آ جائے. قیامت کے بارے میں تو یہ کہا ہے نا کہ قیامت تک وہ جلا وطن ہوتے رہیں گے, لیکن جب تک وہ نہیں آئے گی تو دل نیور بی ان اے سچویشن آف پیس. ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ اگر 30-40 سال گزر جائیں, کیونکہ قوموں کی زندگی 30-40 سال ان کے لیے بہت کم ہے, انسانوں کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں. تو قوموں کی زندگی میں اگر 40 سال یا 50 سال میں ان کو کوئی پیس مل گئی ہے, بورڈ مل گیا ہے, that does not mean that they will not be once again expelled. Aisha Naz, you're next. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے ایکچولی تھوڑا سا یہ پریشر فیل ہوتا ہے کہ مجھے بہت چیزوں کا مطلب کہ انٹرسٹ ہے, کہ جیسے مجھے میوزک سننا بھی پسند ہے اور پھر گٹار بھی ہے اور کیلیگرافی ہے, تو ان سب کا میں نے ٹائم بنا لیا ہے کہ ہاں اس ٹائم پہ کرنا ہے. بس سر جیسے کہ جب میں نماز پڑھ کے اٹھتی ہوں تو آئی فیل لائک ہاں میرے فرض ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے نفل بعد میں پڑھ لیں گے. پھر کبھی ہوتا ہے سر کہ دوسرا ٹائمنگ ہوتا ہے دین آئی گو گٹار سیکھنے کا, تو پھر میرے خیال میں آتا ہے کہ اس ٹائم قرآن پڑھنا چاہیے. تو اگر میں اس ٹائم پڑھتی بھی ہوں لیکن میرا دھیان رہتا ہے کہ نہیں میرا اس ٹائم گٹار تھا, تو میرا قرآن میں بھی دھیان نہیں لگتا ہے. تو سم ویئر آئی فیل ٹیپ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اور پھر کہیں سے بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ ایک اسلامک یہ آ جاتا ہے کہ نہیں تمہیں اس کے جگہ پہ یہ کرنا چاہیے, اس کے جگہ پہ یہ کرنا چاہیے. تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایکچولی مطلب کہ فری ہو کے یا کس جگہ مجھے فری ہونا چاہیے, کس جگہ مجھے نہیں رہنا چاہیے, مجھے سمجھ نہیں آتا. اور کبھی کنفیوژن سے میرا اپسیٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. جی تو آپ کو دیکھیں نا, آپ اپنی چیز اپنی زندگی کو اپنے دن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں مختلف حصوں میں. یعنی قرآن پڑھنے کا ٹائم الگ ہے, ایکسرسائز کرنے کا ٹائم الگ ہے, انٹرٹینمنٹ کا ٹائم الگ ہے. سارے ٹائم امپورٹنٹ ہیں,
تو اگر آپ کسی ایک کا حق نہیں ادا کریں تو یہ آپ کو پریشانی ہوگی، جی میں نے فلاں کام نہیں کیا. اگر آپ سب کے لیے ٹائم ایلوکیٹ کر دیں کہ میں نے فلاں ٹائم پہ یہ کرنا ہے، فلاں ٹائم پہ یہ کرنا ہے، فلاں ٹائم پہ یہ کرنا ہے، تو آپ اس سے آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوگی. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس کو آرگنائز طریقے سے نہ کر رہی ہوں، اس لیے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اگر آپ ہر چیز کے بارے میں مقرر کر دیں، جی مجھے 20 منٹ آدھا گھنٹہ گٹار کے لیے ٹائم دینا ہے، آدھا گھنٹہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے میں نے فلاں کام کرنا ہے، اور وہ فکس کر لیجیے، اور وہ ویریبل بھی ہو سکتا ہے ایچ ڈے. تو یہ اگر آپ کر لیں گی تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. لیکن چونکہ آپ نے اگر فکس نہیں کیا ہوگا تو پھر جب بھی آپ کو ایک کام کریں گی تو دوسرے کے بارے میں خیال آئے گا کہ بھئی میں زیادہ بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ کے وہ کر لوں. تو جب آپ کو یہ پتا ہوگا ٹائم ٹیبل کے نتیجے میں کہ باری سب کی آنی ہے تو پھر پریشانی نہیں ہوگی. Thank you very much, Dr. Salim. The next person in the queue is Muhammad Jamil. اچھا سر، میرا کوشچن جو ہے وہ یہ تھا کہ ایک یہ قرآن مجید میں یہ جو نزول مسیح کے بارے میں جو بحث ہوتی ہے ہماری، اکثر جو ٹریڈیشنل ویو ہے اور یہ جو ماڈرن ویو ہے یا فرائی اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں اگر ارسپیکٹو جو ہے وہ ساری بحث کو مد نظر جو ہے وہ رکھے بغیر، یہ جو قرآن میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا نے قیامت کی نشانی بنایا ہے، اس کا کیا میننگ ہے؟ وہ کس مفہوم میں دیتے ہیں؟ وہ تو دیکھیے نا، ان کی جو پیدائش ہے اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے ہوئی، یعنی بن باپ کے ان کو پیدا کیا گیا. تو یہ بتایا گیا کہ جو خداوند تعالیٰ بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے کیا کوئی مشکل ہے کائنات کو دوبارہ بنانا. پھر اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کی جو بہت سب سے بڑی نشانی ہے وہ تو یہی ہے کہ ان پہ جو قانون نافذ کیا گیا تھا بنی اسرائیل کا، جس کا ابھی حوالہ دے رہے ہیں، وہ قیامت تک آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور وہ یہ تھا کہ ان کے جو نام ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ماننے والوں کے زیر دست رہیں گے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جو قرآن نے بیان کیا کہ قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تو جو یہودی ہیں وہ ہمیشہ نصرانیوں کے، کرسچنز کے مختلف اوقات میں زیر دست رہیں گے. تو یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو خدا نے دنیا میں قوموں کو جو سزا دی ہے اس کا ایک ایسا جیتا جاگتا نمونہ ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس سزا کا نتیجہ لازماً یہ نکلے گا کہ آخرت کو میں بھی ان کو اسی طرح کی سزا ملے گی، یہ چھوٹ کے نہیں جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو دنیا میں سزا نہیں پا سکے، ان کی قیامت ایسا نہیں کہ نہیں آئے گی، ان کی قیامت آخر میں وہ میزان لگنی ہے. تو بنیادی طور پہ جو قیامت کی یاد دہانی کا جو معاملہ ہے، جو سورہ زخرف میں غالباً آتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ آخری جو ساعت ہے یعنی قیامت کی نشانی ہے، وہ اس طرح سے نشانی ہے کہ جو ان کی قوم جو ان پہ ایمان نہیں لے کے آئی وہ قیامت تک راندہ درگاہ ٹھہری. قیامت تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور قیامت کے دن یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ان کے ساتھ اس دنیا میں ہوا ہے وہ باقی اقوام کے ساتھ اس وقت ہوگا جب وہ اٹھائی جائیں گی. تو یہ ہے جو جس کی طرف اشارہ کیا گیا. ادروائز جیسے یہ کہا گیا کہ ان کا دوبارہ اس پہ تو پہلے جیسے وہ آیت جو ہے وہ جیسے وہ پہلے لیڈی ہیں انہوں نے کوٹ کی تھی کہ جو قیامت تک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سزا دے گا، ان کو در بدر کہے گا، یعنی ان کو کوئی زمین جو ہے سرزمین جو ہے وہ، یہ تو ان کی سزا کے بارے میں تو بتایا گیا الگ سے، جیسے یہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ قیامت کی نشانی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل کہا کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ بھی ایک الگ طریقے سے ہوئی ہے، اور ان کی جو موت ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ٹریڈیشنل بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو یتوفا اور موت کا جو لفظ ہے وہ تو نیند میں جب ہوتا ہے بندہ وہ بھی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، وہاں موت کا ورڈ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے قیامت کی نشانی ہے. اس پہ تفصیل سے چونکہ میرے جو استاد ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی بہت لمبا گفتگو کی ہے، میں نے بھی اس پہ بہت زیادہ لیکچرز دیے ہوئے ہیں. اس وقت میں ظاہر اس کو دہرا نہیں سکتا. اس میں بتایا ہوا ہے کہ کیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا یہ قرآن کے خلاف ہے، اور یہ کہنا کہ وہ دوبارہ قیامت کے نزدیک آئیں گے یہ اس سے بھی زیادہ قرآن کے خلاف ہے. اس وجہ سے یہ تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ان لیکچرز کو دیکھ لیں. یہ اصل میں مسئلہ پیدا ہی یہاں سے ہوا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو نکال دیں نا کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے تو یہ کبھی بھی آپ کا دھیان اس طرف نہیں جائے گا کہ وہ قیامت کی نشانی اس طرح سے ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے، کیونکہ روایات میں یہ پہلے سے ایک تصور دے دیا گیا ہے کہ انہوں نے قیامت کے نزدیک دوبارہ آنا ہے. تو فوراً دھیان منتقل ہوتا ہے قرآن کی آیت کو پڑھ کے کہ جیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت میں دوبارہ قیامت میں دوبارہ سے پہلے آنا ہے. تو چونکہ وہ یعنی ہم سبجیکٹو مائنڈ سے پڑھتے ہیں، ان روایات کی روشنی میں سبجیکٹو مائنڈ سے ہم پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے. ہم پری کنسیوڈ نوشن اور سر دوسرا بڑا چھوٹا سا کویسچن ہے کہ قول و فعل کے تضاد سے جو ہے وہ کس طرح سے بندہ نکلا باہر،
یہ کنٹینیوس پروسیس ہماری ٹل ڈیتھ. مشکل چیز ہے, ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا خود احتسابی. روزانہ ہمیں اپنے کال و فیل کی طرف توجہ کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, ہم کیا کہہ رہے تھے اور ہم سے کیا ہو گیا. دیکھیں, ایک تو یہ کہ بطور انسان کی ہم سے ہو جاتا ہے, ہو جانا ایک اور چیز ہے. اصل جو چیز بری ہے وہ ہے کہ پلان کر کے آپ اس کو کریں. تو اگر تو وہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ امید ہے معاف کریں گے, آپ کو بھی توجہ ہوگی, دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے ٹھنڈے پیٹوں اس کو کر کے کہ جی میں ہوں تو اس طرح کا, لیکن میں نے کرنا یہ ہے, تو یہ ایک واقعی پریشانی کی بات ہے. لیکن اگر انسان کو اس کا احساس ہو جائے, تو جیسے میں نے بھی کہا کہ اصل چیز تو وہ احساس ہے کہ اس کے اندر یہ فلاں غلطی ہے. تو اگر کال و فیل کی غلطی کا احساس ہمیں ہو گیا ہے, تو پھر اگلا کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ اپنا محاسبہ کرنا ہے, روز دیکھنا ہے کہ میرے سے آج کیا بات کی جو میں کہہ بیٹھا ہوں جس کے خلاف میں بلیو کرتا ہوں. تو جہاں آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں, مثلا اگر آپ نے کوئی خلاف بات کر دی ہے, غلط بات کر دی ہے, اور آپ کی بلیف کوئی اور ہے, تو کسی کراؤڈ کے سامنے اگر آپ نے بات کی ہے یا کسی جاننے والے, تو اگر آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں, اس کی تلافی کر سکتے ہیں, تو تلافی کرنی چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو یہ بہرحال اس کا عہد تو ہمیں کرنا ہی چاہیے کہ دوبارہ ہم سے سرزد نہ ہو. تو یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے, یہ ہر بیڈ ہیبٹ کے بارے میں ایک اسٹرگل ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے. اور اس کا میرا خیال میں جو واحد افیکٹو حل ہے وہ روزانہ اپنا محاسبہ کرنا ہے سونے سے پہلے, اور یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. جی بہت مہربانی, تھینک یو سر. Thank you very much, Dr. Salim. One last written question of the day. How do you find your purpose in life? Because it can be really difficult to understand what we are made for. So actually, we have developed an aptitude test for that. I think Ghazal, who is here with us, if I can see, so she has that aptitude test with her. You can give it to the person who is asking. And indeed, there are several other. آپ صرف گوگل کر لیں personality aptitude tests. Personal aptitude test کو اگر آپ گوگل کریں گے, you will get a lot of ویب سائٹس جو اس طرح کے ٹیسٹ دے رہی ہیں. لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی جاننا چاہ رہے ہیں, ہم نے بھی یہ ڈیولپ کیا ہوا ہے, تو you will get that test from our administration as well, and you can attempt that. And once you attempt that, you'll get to know more of yourself کہ میرا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. Thank you very much, Dr. Salim. That was it for all the questions today. Okay, inshallah, we'll see each other next Saturday, and until then, it is Khuda Hafiz.